مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور امید کرتا ہوں کہ آپ خداوند کے فضل سے ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو۔ ٹھیک ہے، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول، اور روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت۔ ٹھیک ہے، اس ورس میں ہمیں دو چیزیں نظر آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک وہ لوگ، دو قسم کے لوگ نظر آتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو ایماندار ہیں، ٹھیک ہے، جو خدا کو مانتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، جو بے ایمان ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول، اور روشنی اور طریقی میں کیا شراکت۔ ٹھیک ہے، کہ جو ایماندار ہیں، ٹھیک ہے، وہ روشنی ہیں، وہ راست باز ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو خدا کو نہیں مانتے وہ اندھیرا ہے۔ تو سادہ سا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایماندار ہیں، ٹھیک ہے، آپ بے ایمانوں کی طرح مت بن جائیں، آپ بے ایمان مت بن جائیں، یا آپ راست باز ہیں یا آپ ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، خدا پر، تو آپ خدا کو مت چھوڑیں۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم نے بے ایمانوں سے یا جو گناہ گار لوگ ہیں ان سے ملنا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اکثر اس بات کو لیا جاتا ہے اور پریچ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے شرابیوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، آپ نے گنہ گاروں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، آپ نے ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا جو برے کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کے کتنے بھی قریبی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ ٹھیک ہے، جو چوری کرتا ہے، یا جو شراب پیتا ہے، جو چرس پیتا ہے، جو اور سارے برے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا، نہیں تو آپ پر یہ آیت لاگو ہوگی کہ آپ بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں جت چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جوئے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ غلط ہے۔ اس آیت کا سادہ سا جو ہے وہ کنٹیکس یہ ہے، اچھی تشریح کے ساتھ خدا کے کلام کے مطابق، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے وہ ایماندار ہے اور راست باز ہے، وہ روشنی ہے۔ ٹھیک ہے، ان لوگوں کو چاہیے کہ جو لوگ خدا کو نہیں مانتے، یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتے، ان کی طرح نہ ہو، یعنی بالکل پرفیکٹ ان کی طرح نہ ہوں، کیونکہ وہ بے ایمان ہیں، تو آپ بھی بے ایمان نہ بن جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے ان سے ملنا جلنا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ملے جلیں گے نہیں کسی سے، تو آپ خدا کے بارے میں، یسوع مسیح کے بارے میں خوشخبری کیسے بتا سکتے ہیں دوسرے کو؟ ٹھیک ہے، بہت سارے خادمین اور پریچر جو ہے اس بات کو زور زور سے پریچ کرتے ہیں۔ جب بھی ان کو یہ آیت دی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو۔ ٹھیک ہے، تو جب اس کی تشریح کی جاتی ہے تو وہ بہت ہی الگ طریقے سے کی جاتی ہے۔ یہ کی جاتی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ شرابیوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، نہیں تو آپ بھی جو ہے وہ شرابی بن جائیں گے، آپ خدا کی نجات کو کھو سکتے ہیں، یا آپ ناپاک ہو جائیں گے۔ آپ اگر گنہ گار لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ ناپاک ہو جائیں گے، آپ گنہ گار ہو جائیں گے۔ یہ تشریح کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ٹھیک ہے، نہیں تو خدا آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ یہ تشریح کرتے ہیں، یہ تشریح غلط ہے۔ ٹھیک ہے، سوچیں اگر آپ کسی گنہ گار جو شرابی ہے، جو شراب پیتا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کے ساتھ نہیں اپنا تعلق رکھتے یا ریلیشن شپ رکھتے،
یا اس کے ساتھ میل جول نہیں کرتے تو آپ اس کو کیسے نکالیں گے اس بیماری سے یا اس نشہ بازی سے؟ آپ اس کو کیسے نکالیں گے؟ ٹھیک ہے، ایک تو پہلے ہی وہ بیچارہ شراب پی کے اپنی لائف کو جو ہے وہ برباد کر چکا ہوتا ہے، اور دوسرا اگر کوئی اس کو بلائے بھی نہ تو وہ اور زیادہ جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ایک بندہ شرابی ہے، ٹھیک ہے، تو چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہمارا رشتہ دار ہو یا کوئی بھی ہو جس کو مسیح کا پتہ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، یا جس کو مسیح کا پتہ بھی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ شراب پیتا ہے، شراب کے نشے میں لگ جاتا ہے، تو آپ اس کو کیسے باہر نکالیں گے؟ آپ اس سے اگر دور جائیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ اور زیادہ پریشان ہوگا، اور زیادہ وہ شراب میں جو ہے وہ اس کی تنہائی جو ہے وہ فائدہ اٹھائے گی، ٹھیک ہے، اور زیادہ وہ شراب پینے لگے گا۔ جب آپ اسے ٹائم دیں گے، جب آپ اس کے ساتھ ملے جلیں گے، ٹھیک ہے، آپ یسوع مسیح کے بارے میں بتائیں گے کہ یسوع مسیح آپ سے بہت محبت کرتا ہے، اس نے آپ کے سارے گناہوں کو ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا ہے، ٹھیک ہے، سو آپ پاک ہیں، آپ راست باز ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس طرح کے کام مت کریں، آپ اپنی باڈی کو برباد مت کریں، آپ اپنے جسم کو دکھ مت دیں، ٹھیک ہے، صرف یسوع ہی ہے جو آپ کو صحیح محبت اور پیور اور ٹرو لو کرتا ہے۔ جب آپ اس کو یہ بتائیں گے تو اس کی زندگی پر اثر ہوگا۔ تو جب آپ اس سے دور رہیں گے، ٹھیک ہے، جب آپ شرابی سے دور رہیں گے، آپ کہیں گے نہیں وہ شرابی ہے، وہ تو برے کام کرتا ہے، میں نے اس سے دور رہنا ہے، یہ میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے، اور ماحول کے لیے اچھا ہے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے اس کلام کے مطابق، ٹھیک ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ فضل یہ ہے کہ آپ اگر کسی شرابی کے ساتھ بات کریں گے بھی تو آپ پھر بھی آپ راست باز ہی رہیں گے، چاہے آپ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں یا کھانا بھی کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر بھی آپ راست باز رہیں گے۔ آپ اس کو خوشخبری کے بارے میں بتاتے ہیں، یسوع مسیح کے صلیبی کام کے بارے میں بتاتے ہیں، پھر بھی آپ راست باز ہی رہیں گے خداوند کے فضل سے، کیونکہ اگر آپ اپنی پاور سے یا طاقت سے راست باز ٹھہرے ہوتے تو ضرور آپ ناپاک ہو جاتے، ٹھیک ہے، لیکن آپ فضل سے راست باز ٹھہرے، فضل سے آپ نے نجات کو پایا ہے، اس وجہ سے آپ کھو نہیں سکتے، چاہے آپ شرابیوں کے ساتھ بیٹھیں، ٹھیک ہے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ناپاک ہو جائیں گے، نہیں۔ اگر آپ اس بیچارے کو کلام کے بارے میں بتائیں گے، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے، اس کے ساتھ لو کریں گے، اس کے ساتھ محبت کریں گے، ٹھیک ہے، تو اس کے جو ہے شراب سے یا شراب چھوڑنے کے چانسز بڑھ جائیں گے، وہ چھوڑ دے گا شراب کو، ایک ٹائم آئے گا، ٹھیک ہے، اور خدا اس میں آپ کی ہیلپ کرے گا۔ لیکن اگر آپ اس سے دور رہیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ ضرور ہے کہ اور زیادہ شراب میں دھنستا چلا جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ اس آیت کو پڑھا جاتا ہے کہ بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو، تو اس کی تشریح کچھ اس طرح سے کی جاتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے جو زیادہ گناہ کرتے ہیں ان کو بے ایمان جو ہے وہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان سے منع کیا جاتا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، نہیں تو آپ جو ہے وہ گنہگار ہو جائیں گے۔ حالانکہ پولس رسول اس جگہ جو بات کہہ رہا ہے وہ ایمان کی بات کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے ایمان سے مت ہٹے، ناہموار جوئے میں نہ جتو، بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو، یعنی وہ یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ ایماندار ہیں، آپ راست باز ہیں، صرف ایمان سے آپ یسوع مسیح کو قبول کرنے سے راست باز ٹھہرے ہیں، تو آپ بے ایمان مت ہوں، چاہے آپ بیٹھیں گناہگاروں کے ساتھ، لیکن آپ ان کے جیسے مت بن جاؤ، بلکہ اپنے جیسے ان کو کر دو، اس کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ٹھیک ہے، اگر آپ خادم ہیں، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں خدمت، اگر آپ ویسے بھی آپ خدمت نہیں کرتے، یا کیونکہ ہم پر سب پر فرض ہے کہ ہم خدمت کریں، خدا کے کلام کو آگے شیئر کریں، تو جب بھی آپ کو کوئی گنہگار
ملتا ہے جو آپ کی نظر میں جو ہے وہ بہت گناہ کر رہا ہے، تو آپ اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ میل جول رکھیں، اور اس کو خدا کے کلام کے بارے میں بتائیں، خوشخبری کے بارے میں بتائیں کہ خدا اس کو کتنی محبت کرتا ہے، تو ضرور ہے وہ جو ہے شراب کو چھوڑ دے گا خداوند کے فضل سے، ٹھیک ہے۔ تو بیمار جو ہوتا ہے اس کو ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، تو جو گنہگار ہیں وہ تو بیمار ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بیماروں سے دور جائیں گے تو پھر ٹھیک کس نے کرنا ہے، ٹھیک۔ اگر ایک ڈاکٹر ہے وہ مریض سے ہی بھاگے گا، ٹھیک ہے، کہے گا نہیں نہیں یہ تو بہت گندے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، میں نے نہیں اس کو ٹھیک کرنا، تو پھر اس کو ٹھیک کون کرے گا؟ ڈاکٹر ہی کرے گا۔ اگر ڈاکٹر نہیں کرے گا تو خدا تو کر ہی دے گا، لیکن خدا ہم کو یوز کرتا ہے، ٹھیک ہے، آپ سب کو یوز کرتا ہے، اسی لیے آپ گناہ گارے جو بے ایمان ہیں ان کے ساتھ ریلیشن اور تعلق رکھیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے ساتھ بے ایمان نہ ہوں۔ ان کے ساتھ تعلق آپ نے کس لیے رکھنا ہے؟ تاکہ آپ ان کو مسیح کی خوشخبری کے بارے میں بتا سکیں، تاکہ آپ ان کو گناہ سے نکال سکیں، کیونکہ جو یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے وہ گنہگار نہیں رہتا۔ ایک اور بات جو ہے وہ آپ کے ساتھ کروں گا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ گناہ گاروں کے ساتھ بیٹھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ میں راست بازوں کے لیے نہیں بلکہ گناہ گاروں کے لیے آیا ہوں، یعنی جو بیمار ہے میں ان کے لیے آیا ہوں۔ کیسی بات ہے! یسوع مسیح تو راست باز ہے، پاک ہے، کامل ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایسا ہونا چاہیے نا کہ راست باز کو راست باز سے ملنا چاہیے، ٹھیک ہے، تعلق رکھنا چاہیے، لیکن یسوع مسیح کیا کہتے ہیں کہ میں راست بازوں کے لیے نہیں بلکہ گناہ گاروں کے لیے آیا ہوں۔ یہ ریفرنس میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا ریفرنس ہے متی اس کا 9 باب اور اس کی 13 آیت۔ اور خدا نے ہم سے محبت رکھی، کیونکہ لکھا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا، ٹھیک ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں جی بیماروں سے یا گنہگار لوگوں سے دور رہیں، ان کے ساتھ میل جول نہ بنائیں، ان کے ساتھ ٹولیوں میں نہ بیٹھیں، ٹھیک ہے، نہیں تو آپ بھی گنہگار ہو جائیں گے، آپ بھی جو ہے وہ اپنی نجات کو کھو سکتے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ مل گئے ہیں اس لیے آپ بھی گنہگار ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان سے میرا سوال ہے کہ کیا جب آپ کے لیے یسوع مسیح موا تھا کیا آپ راست باز تھے؟ کیا آپ گناہ سے پاک تھے؟ جب خدا نے آپ سے محبت رکھی تھی، جب خدا نے اپنے بیٹے کو آپ کے لیے بھیجا تھا، تو کیا آپ راست باز تھے؟ کیا آپ تب پاک تھے یا آپ بے گناہ تھے؟ نہیں۔ بس حوالہ میرے ذہن سے گھوم گیا، لکھا کہ ہاں جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ ہماری کنڈیشن کیا تھی؟ ہم گنہگار تھے، ہماری حالت کیا تھی؟ ہم گنہگار تھے، لیکن مسیح آیا جو پاک راست باز، اس نے ہماری خاطر صلیب پر جان دے کر ہمارا فدیہ ادا کر دیا اور ہم کو راست باز کر دیا، ہم کو ٹھیک کر دیا، ہم کو پاک کر دیا، اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا۔ تو یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ یسوع مسیح کے ساتھ۔ تو یسوع مسیح گناہ گاروں کے ساتھ بیٹھنے سے منع نہیں کرتے، کیونکہ وہ خود گناہ گاروں کے ساتھ بیٹھتے تھے تاکہ ان کو راست باز کر دیں، ٹھیک ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، آمین، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا، تو خدا نے ہم سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ خدا نے ہم سے محبت رکھی، کیوں؟ کیونکہ ہم گنہگار تھے، ہم مرنے والے تھے، لیکن خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کرے، ہمارے گناہوں کی قیمت، ہمارے گناہوں کی سزا اپنے اوپر لے کر ہمیں بری کر دے، ٹھیک ہے۔
تو یہ سب کچھ کیوں ہوا، کیسے ہوا؟ کیا ہمارے اپنے اعمالوں کی وجہ سے ہوا؟ نہیں، بلکہ صرف اور صرف فضل سے ہوا، خداوند کے فضل سے۔ یعنی ایک بندہ گنہگار ہے، شرابی ہے، ٹھیک ہے، کوئی اس کو آ کر کہتا ہے کہ آپ یسوع مسیح کو قبول کریں، آپ ہمیشہ کے لیے بچ جائیں گے، آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو وہ بندہ کہتا ہے سچ میں؟ جب وہ یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب وہ نجات پا جاتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے نجات جو ہے اور اس کے سارے گناہ کیسے معاف ہوئے ہیں؟ فضل سے، کیونکہ وہ اس چیز کا حقدار نہیں تھا کہ اس کو مفت نجات دی جائے، کیونکہ اس نے تو بہت گناہ کیے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس پر فضل ہوا۔ فضل کا مطلب ہے ایسی بخشش جس کے ہم حقدار نہ ہوں اور ہمیں وہ مل جائے۔ تو کلام میں لکھا ہے افسیوں 2:8 میں، پس تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بخشش ہے، نہ کہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ تو عزیزو، ہم سب گنہگار تھے، ہم سب بے ایمان تھے، لیکن ہم خداوند کے فضل سے بچ گئے ہیں، اعمالوں سے نہیں، شریعت کے وسیلہ سے نہیں۔ رومیو اس کا 6:14 میں لکھا ہے، گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے متحد نہیں بلکہ فضل کے متحد ہو۔ آمین۔ تو عزیزو، اگر ہم نے نجات کو اپنی زندگی میں پایا تو وہ صرف خداوند کے فضل سے پایا، ٹھیک ہے۔ ہم گنہگار تھے لیکن خدا کا فضل ہم پر ہوا اور ہم راستہ باز ہو گئے۔ آمین۔ یہ سب کچھ ہماری اپنی طاقت اور پاور سے نہیں ہوا بلکہ خداوند کے فضل سے ہوا ہے، شریعت کے وسیلہ سے بھی نہیں ہوا۔ آمین۔ اور رومیو 3 اس کی 21 میں لکھا ہے کہ شریعت کے وسیلہ سے کوئی بھی شخص خدا کے حضور راست باز نہیں ٹھہر سکتا، کیونکہ شریعت کے وسیلہ سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے، اور اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ راست بازی کیا ہے؟ یسوع مسیح۔ شریعت کے بغیر، شریعت کے وسیلہ سے کوئی بھی بندہ اپنے اعمالوں سے راست باز نہیں ٹھہر سکتا۔ تو پھر کس سے راست باز ٹھہرے ہیں؟ صرف خداوند کے فضل سے۔ آمین۔ شریعت اور فضل میں فرق ہے۔ شریعت کا مطلب ہے آپ اپنے اعمالوں پر، ٹھیک ہے، آپ اپنی پاور سے راست باز ٹھہرتے ہیں، لیکن فضل کا مطلب ہے صرف خداوند کے محبت سے آپ راست باز ٹھہرتے۔ آمین۔ تو ہم سب گنہگار تھے، بے ایمان تھے، تو خداوند نے ہم پر فضل کیا، ہم سے محبت کی اور ہمیں راست باز کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جو ہے خدا کی خوشخبری سنائیں اور بے ایمانوں کے ساتھ تعلق رکھیں، شرابیوں کے ساتھ جو ہے آپ نے ملنا جلنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ ان کو مسیح کے بارے میں بتائیں اور ان کو شراب جو ہے وہ اس کام سے نکال سکیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب آپ نے کرنا ہے۔ تو آپ جب تک ان سے ملیں گے نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر خدا نے کرنا ہوتا تو خدا تو ابھی سب کو ٹھیک کر دے گا، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہم کو یوز کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہم کو یہ محسوس کرانا چاہتا ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمارے ذریعے بھی کام ہو سکتا ہے۔ آمین۔ تو تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو۔ اگر کویسچن ہو تو ضرور آپ شیئر کیجئے گا، اور ڈسکرپشن میں لنک ہے خیرس ٹی وی کا، اور ادھر جو ہے آپ اگر مزید پراپر سیکھنا چاہتے ہیں تو اس لنک کے اندر جو ہے چینل ہے خیرس ٹی وی، تو آپ اس سے جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیوز ہیں بہت اچھی خدا کے کلام کے بارے میں، راست بازی کے بارے میں، اور ضرور پلیز وزٹ کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو۔ اگر کمنٹ ہو تو ضرور آپ مینشن کیجیے گا، کویسچن ہو تو ضرور آپ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔